عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابو بکر کے غلام سمی نے، ان سے ابو صالح سمان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے پیاس لگی، پھر اسے راستے میں ایک کنواں ملا اور وہ اس کے اندر اتر گیا اور پانی پیا۔ جب باہر آیا تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی سختی سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ اس وقت یہ کتا بھی پیاس کی اتنی ہی شدت میں مبتلا ہے جس میں میں تھا۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس نے کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں اجر ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2466۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مکان پر چڑھے، پھر فرمایا، کیا تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے جیسے بارش برستی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2467۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن ابی ثور نے خبر دی، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ اس بات کا آرزو مند رہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ تحریم میں فرمایا ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے قضاء حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کے ایک چھاگل لے کر گیا۔ پھر وہ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا، یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو؟ انہوں نے فرمایا، ابن عباس، تم پر حیرت آئی، وہ تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ نے بتلایا کہ بنو امیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا، میں اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا، اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے انصار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ کار اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا، انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ ان کا یہ جواب مجھے ناگوار معلوم ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ قسم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج تک آپ کو جواب دے دیتی ہیں، اور بعض بیویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں۔ تو اس بات سے میں گھبرایا اور میں نے کہا، ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ تو بڑے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبزادی اور ام المومنین کے پاس پہنچا اور کہا، حفصہ، کیا تم میں سے بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے دن رات تقوصہ رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہیں۔ کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو، نہ کسی معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو۔ البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو۔ کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا۔ تمہارے یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہیں۔ آپ کی مراد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ غسان کی فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کے نال باندھ رہے ہیں۔ میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئی تھے، پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے۔ آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹکھٹایا اور کہا، کیا آپ سو گئے ہیں؟ میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا غسان کا لشکر آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حفظہ تو تباہ و برباد ہو گئی، مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر میں نے کپڑے پہنے، صبح کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز پڑھتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی۔ پھر میں حفصہ کے یہاں گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو کچھ معلوم نہیں، آپ بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر میں باہر نکلا اور منبر کے پاس آیا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانہ کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے۔ وہ غلام اندر آ گیا اور آپ سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چنانچہ میں واپس آ کر انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو منبر کے پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو منبر کے پاس تھے، لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر کے لیے اجازت چاہو، لیکن بات جوں کی توں رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، اس لیے چٹائی کی ابھری ہوئی حصوں کا نشان آپ کے پہلوؤں میں پڑ گیا تھا۔ آپ اس وقت ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی جس کے اندر کھجور کی چھال بھری گئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑی عرض کی کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا، نہیں۔ میں نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اب بھی میں کھڑا ہی تھا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل ذکر کی۔ اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا کہ میں حفصہ کے یہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہہ آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا کہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں۔ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس بات پر آپ دوبارہ مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ کو مسکراتے دیکھا تو آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا، باخدا سوائے 3 کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا فرما دے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے،
کیا تمہیں ابھی کچھ شبہ ہے؟ تو دنیا کی دولت کو اچھی سمجھتا ہے۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں بول اٹھا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ کو ہوئی تھی فرمایا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبع کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں کی یہاں سے آپ نے ابتدا کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29ویں کی صبح ہے، میں تو دن گن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ مہینہ 29 ہی دن کا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی کو اختیار دیا گیا تھا۔ اس کی بھی ابتدا آپ نے مجھ ہی سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو، بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ کے قول عظیمہ تک میں نے عرض کیا کہ اب اس معاملے میں بھی میں اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی۔ اس میں تو کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2468۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے پاس 1 مہینہ تک نہ جانے کی قسم کھائی تھی، اور اعلیٰ کے واقعے سے پہلے 5 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک میں موج آ گئی تھی، اور آپ اپنے بالا خانہ میں قیام پذیر ہوئے تھی۔ اعلیٰ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، البتہ 1 مہینے کے لیے ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی ہے۔ چنانچہ آپ نے 29 دن تک بیویوں کے پاس نہیں گئی، اور 29 تاریخ کو ہی چاند ہو گیا تھا، اس لیے آپ بالا خانہ سے اترے اور بیویوں کے پاس گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2469۔ ابو عقیل نے بیان کیا، ان سے ابو المتوکل ناجی نے بیان کیا کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، اس لیے میں بھی مسجد کے اندر چلا گیا، البتہ اونٹ بلاد کے ایک کنارے باندھ دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ حضور، آپ کا اونٹ حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور اونٹ کے چاروں طرف ٹہلنے لگے، پھر فرمایا کہ قیمت بھی لے اور اونٹ بھی لے جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2470۔